اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ناظرین، آج بات کروں گی میں درود خضری کے بارے میں۔ درود خضری کی میں نے ویڈیو ڈالی تھی ایک، جس میں نے پورا کا پورا فارمیٹ دیا ہوا ہے 1 کروڑ بار درود پاک پڑھنے کا، کہ کس طرح سے آسانی سے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں ڈیلی کے بیسس کے حساب سے، کہ ڈیلی اگر آپ 2000 5000 3000 7000 یا میکسیمم اگر 10,000 درود پاک ڈیلی پڑھتے ہیں تو کتنے ڈیوریشن میں آپ کا 1 کروڑ بار درود پاک درود خضری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ درود خضری ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا درود ہے، ایزیلی آپ ڈیلی جو تو بہت جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ 10,000 بھی ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، اور ڈیلی 10,000 کے حساب سے اگر پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً 2 سال اور کچھ مہینے ہیں جس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے 1 کروڑ بار۔ تو ناظرین، درود خضری سے ریلیٹڈ ایک سسٹر نے مجھے میسیج کیا کہ میں نے درود خضری سٹارٹ کیا تو میرے اوپر کیا کیا عنایات ہوئی، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا میرے ساتھ، اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس میں درود خضری جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ رجال الغیب بھی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب آپ درود خضری سٹارٹ کرتے ہیں تو درود خضری پڑھنے سے، برکات سے، اس کی آپ کو ضرور اور ضرور رجال الغیب سے، حضرت خضر علیہ السلام سے کسی نہ کسی ان کی ڈسگائز فارم میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ جب بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کسی بھی وہ آپ کو آ سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں وہ آ سکتے ہیں، کسی بھی کہیں پہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں جب آپ سٹارٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ 1 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، یا 10 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، یا 5 لاکھ دفعہ پڑھ لیں تو پھر آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کریں گے پڑھنا تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی العزیز حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ضرور ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ کوئی ایسا کوئی ان نون بندہ آپ کو ملے گا، اور آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھنے میں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ آپ کو کہیں عرصہ دراز سے جانتا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور میرے سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان کی، جب میں نے، میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 20 لاکھ 25 لاکھ کے قریب کچھ اس طرح سے میں نے پڑھا تھا، تو اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اس وقت بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، اس وقت بندے کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ، کیونکہ وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، سامنے آپ کے آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت پرانا بندہ جو ہے نا، وہ ایک دم سے اس بندے سے آپ کی ملاقات فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے، اور آپ کی اتنی فیملیئرٹی آپ کو لگتی ہے کہ اتنا فیملیئر بندہ ہے یہ میرے ساتھ، اور مجھے آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ میں اس کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، اور یہ آپ خود ایکسپیرینس کریں۔ اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ درود خضری آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں، میں اپنے اس میں ایک ویڈیو میں بنا کے تو ضرور ویڈیو ڈالوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ان سسٹر کا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ یہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد میں ان کی وائس میسیج جو ہے انہوں نے مجھے بھیجا تھا، وہ وائس میسیج میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کو وہ ویڈیو نہیں ڈالنا چاہ رہی ہوں اپنی نا، تو میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اپنے ویڈیو میسیج میں شیئر کر دیں، میں اس کو ڈال دوں گی، اگر آپ سمپل مجھے وائس میسیج کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے وائس میسیج کر دیں، انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی اس کو۔ تو درود خضری ضرور پڑھیے آپ، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ، زندگی آپ کی بالکل ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن چینج ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ اس وائس میسیج کو سنیے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اچھا، جو آپ نے وظیفہ بتا رہی تھی نا کہ جو درود خضری پڑھنے کا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے درود خضری کچھ دن پہلے پڑھنا شروع کیا۔ اصل میں ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ان کو پین ہوئی تو انہوں نے بولا کہ ان کی نا آرٹری بند ہے اور ان کا نا بائی پاس ہوگا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا نا۔ ایسے ہی میری نظروں کے سامنے گزرا تو میں نے یہی درود خضری مجھے نظر آیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے کام چھوٹے موٹے اپنے ہوتے دیکھے، تو یہ ہے کہ
میں نے ہسبینڈ سے بولا کہ آپ واپس آ جائیں، انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا. ایکچولی کچھ مسئلے ہوتے ہیں ہر گھر کے، اسی طرح ہمارے بھی بہت سارے پرابلمس تھے جن کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے واپس آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا. اور ابھی کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سے کام ہے، ظاہر ہے وہ آ جائیں تو ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے ہی تھا. تو میں نے نا وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. جب میں وظیفہ پڑھتی رہی تو میں نے بہت ساری چیزیں ایسے چھوٹی چھوٹی تو ہوتی دیکھی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، مجھے فیل ہو رہا تھا. لیکن ابھی میں نے پڑھتے مجھے کچھ ہی دن گزرے تھے، تو حالانکہ میرے ہسبینڈ یہاں 8-9 سال سے ہیں سعودی عرب میں، لیکن اس کے باوجود مجھے ابھی تک وہ چاہتے تھے کہ وظیفے سے عمرہ کروا دیں مجھے اور میرے بچوں کو. میں جب بھی کہتی تھی تو بولتے ہوتے تھے نہیں میں بچوں کے ساتھ ہی تمہیں بلاؤں گا. اور میں یہ کہتی تھی کہ یار نہیں افورڈ کر سکتے ہم بچوں کے ساتھ آنا تو آپ مجھے اکیلے ہی بلا لیں، چلیں ایک بندی تو کر لینا، بچوں کو بھی اللہ تعالی نصیب کرے گا بعد میں ان کو کروا لیں. میرے ہسبینڈ نہیں مانے. اچھا تو ابھی پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دم وہ معاونین حج کا ایک ایڈ آیا جو مطلب گورنمنٹ جابین کے لیے تھا. میری جاب ہے، میں ایک وہ انسٹرکٹر ہوں، گورنمنٹ ملازم ہوں پنجاب گورنمنٹ سے. تو انسٹرکٹر ہوں، یہ ووکیشنل سینٹر میں سلائی کڑھائی والے اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب یہی سکھاتی ہوں، انسٹرکٹر ہوں میں. تو انہوں نے مطلب وہاں پہ ایک ایڈ دیا ہوا تھا جس میں گورنمنٹ کا ایڈ آیا تھا کہ بھی گورنمنٹ ملازم اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا، مجھے شوق تو مجھے تھا ہی، میں نے اپلائی کر دیا. تو یہ سارا کچھ درود خضری پڑھنے کے بعد ہوا. میں نے اپلائی کر دیا. جب میں نے اپلائی کیا تو ظاہر اتنے لوگ تھے، لاکھوں لوگوں نے اپلائی کیا تھا. میرا دل وہ ہو رہا تھا کہ کہاں میری باری آنی ہے. تو خیر وہ تھے ہی تو اتنے دن میں نے کچھ دن پہلے ایسے وہ ٹیسٹ دینے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے نا ایک دودھ کا پتیلا جو میں نے بہت بڑا اٹھایا ہوا ہے وہ تھوڑا سا دودھ چھلک جاتا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ تھوڑا سا چھلک گیا ہے نا تو انہوں نے اس میں پانی ڈال دینا ہے، اب اس کو پتلا کر دیں گے دودھ کو. اور بہت گاڑھا دودھ ہوتا ہے لیکن وہ پانی ڈالتے ہیں تھوڑا سا. میں یہ سوچتی ہوں کہ اب یہ اس کو پتلا کر دیں گے، اور میں سوچتی ہوں ڈال بھی دیں پانی تو کیا ہوا، اس میں میرا 1.5 کلو تو دودھ ہے نا، میرا حصہ تو ہے اس میں. ابھی میری آنکھ کھل گئی. پھر کیا ہوا کہ معاونین حج کا تو رزلٹ ہی نہیں آیا تھا ابھی. تو اچانک میرے ہسبینڈ نے، میں نے ان کو خواب بھی سنایا، ان کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے میں جو بھی کرتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے میں نے اس سے پہلے اپنا پاسپورٹ تو بنوا ہی لیا تھا کیونکہ وہاں میں نے اپلائی کیا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے نا بولا کہ ایسا کرو مجھے اپنا پاسپورٹ کی پک بھیجو. میں نے بھیجی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا 2-4 دن میں ہی انہوں نے میرا نا ویزا لگوا دیا اور مطلب عمرے کا مجھے ٹکٹ بھی بھیج دیا. یعنی 4-5 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا. اور ماہ رمضان میں بڑی خواہش تھی کہ میں ماہ رمضان میں عمرہ کروں، تو وہ ماہ رمضان میں میرا ہو بھی گیا. میں حیران ہوئی کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا. اور مجھے اپنا خواب یاد آیا کہ یعنی وہ ایک گاڑھا دودھ اس میں پانی ملا دینا. یقیناً گورنمنٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ادھر ادھر اپنی مرضی کے لوگوں کو بھیجنا، یہ وہ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. تو میرا حصہ 1.5 کلو دودھ جو تھا وہ یعنی میرا حصہ پڑا تھا عمرے کا، وہ نکل آیا. تو میں آ گئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ درود خضری پڑھنے کے بعد ہوا. میں عمرے پہ آ گئی. جس دن میں آئی ہوں میرے ہسبینڈ نے مجھے وہاں سے لیا تو ایئرپورٹ سے، اور ہم مطلب گھر آئے ان کے، اور انہوں نے خود احرام باندھا. ہم چلے گئے عمرہ کے لیے. ہم وہاں عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے. تو طواف کے دوران مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایک آدمی جو کہ بالکل ہی میرے پیچھے تھا، اس نے نا مجھے یوں کھینچا پیچھے سے. میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے نہیں پتا میں کیسے مڑ گئی اور کیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اور وہ بندہ، اس نے میرا ہاتھ بڑے گرم جوشی سے دبایا اور وہ مسکرایا مجھے دیکھ کے جیسے کہ وہ میرا واقف ہو. اور بہت ہی خوبصورت آدمی تھا. اور میں نے اس کا ہاتھ کچھ عجیب تھا، مجھے فیل ہوا کہ کچھ جیسے ایک سکس سینس بندے کہتی کہ ہاتھ میں کچھ چینج ہے، اسی طرح مجھے فیل ہوا. میں نے نا مطلب یہ خیر میرے ہسبینڈ نے کہا سیدھی ہو جاؤ، اس طرح گر جاؤ گی. میں وہ اتنا رش تھا ان دنوں، آج کل آپ کو پتا ہے کتنا رش ہے، اور ابھی میں سعودی عرب میں ہی ہوں. تو خیر ہم طواف شواف کر کے، ہم نے طواف کر لیا، ہم آ گئے گھر. جب عمرہ کر کے گھر واپس آئے تو میں اس بات پہ حیران تھی کہ کیا ہوا. اچھا میرے ہسبینڈ بھی خیر وہ بھی حیران ہوئے دیکھ کے. تو میں نے ایسے یوٹیوب پہ میں اکثر یہ وظیفے دیکھنا اور صورتیں پڑھنا اور قرآن پاک بھی موبائل سے پڑھتی رہتی ہوں. میں ایسے دیکھ رہی تھی تو ایک ویڈیو آئی میرے سامنے جو کہ انہوں نے بولا، ایک مولوی صاحب تھے وہ بتا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں تو وہ اکثر حج کے دوران مطلب ملتے ہوتے ہیں، اور وہ جس کو ملتے ہیں اسے مصافحہ ضرور کرتے ہیں. اور میں حیران ہوئی کہ
درود خضری میں نے بھی پڑھنا شروع کیا اور ایک بندہ یوں اچانک ملنا. اب آپ خود سوچیں طواف کے دوران یوں ہو جانا یہ ایک عجیب سی بات ہے. طواف کے دوران تو انسان ہر بندہ جو ہر مسلمان دل سے صاف ہو کے کچھ اللہ معاف کرے کوئی ایسی نیت تو کسی کو ہوتی نہیں ہے. یہ کیا عجیب سا واقعہ ہوا. میں نے اس وقت اپنے ہسبینڈ کو بلایا, میں نے کہا دیکھیں سنیں یہ کیا بول رہے ہیں, تو وہ یہی بولے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں, کیونکہ یہ کچھ عجیب مجھے بھی لگا, میں بھی حیران ہوا تھا یہ دیکھ کر. تو میں بھی حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ. تو مجھے تو اب اللہ ہی بہتر جانے, لیکن میرا دل مانتا ہے, یعنی دل پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ کا دل مان رہا ہو, تو میں آپ بلیو کریں کہ 99% میرا دل کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے. ورنہ ایسے یوں ہاتھ پکڑنا, مسافہ کرنا, دبانا اور مسکرانا کوئی کیوں ایسے کرے گا. تو بس مجھے یہ چیزیں بڑی حیران کن لگیں اور میرا دل تو یہی مانتا ہے. میں نے پھر آپ کو میسج کیا, آپ کی ویڈیو دیکھی تو درود خضری کے بارے میں, تو میں نے اس لیے میں کشمکش میں تھی, تو میں نے سوچا میں آپ سے کسی ظاہر مردوں کی ویڈیوز آتی ہیں, میں نے ان سے کبھی وہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ ظاہر آپ ایک لیڈی تھیں اور آپ کے نمبر بھی آ رہا تھا واٹس ایپ کا, تو میرا دل جیسے مانا کہ میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کروں, تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی, میسج کیا کہ میں اس طرح کا مسئلہ ہے میرا, تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مے بی یہ ایسا ہی تھا. تو میں ابھی تو یہی ہوں, لیکن اللہ خیر کرے. میں اس کے علاوہ میں اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہوں, اور دعا کیجیے کہ یہ 3 دن کا اعتکاف کا میں سوچ رہی ہوں, کیونکہ 10 دن والے میں تو مجھے جگہ نہیں ملی. ہسبینڈ نے کہا کہ آپ 3 دن کے لیے مکہ پاک بیٹھ جاؤ. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمرہ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ ہر کسی کو, ہر مسلمان کو چلنے کی توفیق دے, اور مجھے بھی سیدھی راہ پہ چلائے, اور میرے بچوں کو بھی. آمین. جی تو ناظرین بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وائس میسیج سنا ہوگا اور بہت کچھ ان کے ایکسپیرینس سے گین بھی کیا ہوگا. اور اگر آپ لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے. مجھے اس میسیجز میں جو ویڈیو کے ساتھ میسیجز ہیں اس میں مجھے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گی, اور انشاءاللہ آلریڈی میرے واٹس ایپ نمبرس میں نے شیئر کیا ہوا ہے اپنی ڈفرینٹ ویڈیوز میں. آپ وہاں سے نمبر لے سکتے ہیں, یا پھر آپ مجھے میسیج کریں, میں انشاءاللہ آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کروں گی, تو آپ مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, تو میں ایک ویڈیو میں آپ کا ڈال دوں گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.